حسینا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات محمد یہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ بہترین مخلوقات ہیں ان کی جزا پروردگار کے نزدیک وہ دائمی جنتیں اور دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے یہ مرتبہ اور یہ مقام ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف پروردگار ہے قرآن حکیم کی آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلے بیان آج سے 10 دن پہلے شروع ہوا تھا آج اس کے تقریباً آخری مرحلے پر اسلام کے فروعی احکام میں اس آخری قانون کے بارے میں چند مختصر گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ اسلام دین عقیدہ و عمل کا عنوان فروع دین کے اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ اسلام کے آخری فرائض میں 2 فریضے ہیں۔ پہلے فریضے کا نام ہے اولیاء اللہ سے محبت اور دوسرے فریضے کا نام ہے دشمنان خدا سے نفرت اور عداوت۔ اگر آپ نے اب تک کے بیانات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھا ہے تو اس تسلسل کو بخوبی محسوس کر لیں گے کہ دین اسلام نے اپنے فروع دین میں پہلے انسان کی ذمہ داریوں کو محسوس کرایا، اس کے بعد ان ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرنے کے وسائل فراہم کیے۔ ذمہ داریوں پر عمل درآمد کا نام رکھا گیا ہے اصلاح معاشرہ۔ دین اسلام خود غرضی، انانیت اور نفسانیت کا دین نہیں ہے جو ہر انسان سے فقط اتنا مطالبہ کرتا کہ تم خود پاکیزہ نفس بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مقرب بارگاہ الہی ہو جاؤ اور ساری دنیا سے غافل ہو جاؤ۔
نہیں، اسلام ایک اجتماعی نظام ہے، اسلام ایک معاشرتی قانون ہے، لہذا اسلام جس طرح ہر انسان کو الگ الگ پاکیزہ نفس دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہر انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری پاکیزگی نفس بیکار ہے اگر تمہارا سماج گندہ رہ گیا، تمہاری پاکیزگی نفس کارآمد نہیں ہو سکتی اگر تمہارا معاشرہ خبیث رہ گیا، نااہل رہ گیا، بد عمل یا بے عمل رہ گیا۔ لہذا ہر انسان پر جہاں اپنے نفس کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، وہاں معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ ہر انسان کا فریضہ جہاں یہ ہے کہ ذاتی طور پر خود عمل انجام دے، وہاں یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ دوسروں کو نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک 3 مسائل کا ذکر کیا: امر بالمعروف، نیکیوں کی ہدایت کرنا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، تولا یعنی خاصان خدا اولیاء اللہ سے محبت کرنا۔ آخری مرحلہ دشمنان خدا سے نفرت کا ہے، جس کے بارے میں کچھ باتیں موقع کے امکان کے اعتبار سے آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے، مگر میں چاہتا ہوں آپ پہلے اس نظام کو پہچانیں۔ یہ 4 آخری قوانین، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اولیاء اللہ سے محبت اور دشمنان خدا سے نفرت، یہ آخری 4 قوانین در حقیقت اصلاح معاشرہ کے 4 وسائل ہیں۔ سماج کو درست کرنے کے لیے 4 ذرائع ہیں جو دین اسلام نے مسلمان کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک ذریعے کا نام ہے نیکیوں کی ہدایت کرنا، دوسرے ذریعے کا نام ہے برائیوں سے روکنا، تیسرے ذریعے کا نام ہے اولیاء اللہ سے محبت کرنا، اور چوتھے ذریعے کا نام ہے دشمنان خدا سے نفرت کرنا۔ یہ 4 وسائل اور ذرائع ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ لیکن آپ اس بات پر نگاہ رکھیں، اور میرے بچے، میرے نوجوان، بلکہ میرے ساتھی، وہ بھی اس بات کو محسوس کرے کہ اسلام کا نظام کتنا مکمل، کتنا مرتب اور کتنا مسلسل ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے 4 راستے ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اولیاء کی محبت، اعداء خدا سے دشمنی، ایسا کیوں نہ ہوا کہ اسلام جو اپنے پورے دین سکھا رہا تھا، تو یہ کہا جاتا 6 جہاد، 7ویں دشمنان خدا سے نفرت، 8ویں دوستان خدا سے محبت، 9ویں نہی عن المنکر، 10ویں امر بالمعروف۔ 4 باتوں ہی کا ذکر تو کرنا تھا کہ تمہاری 4 ذمہ داریاں یہ بھی ہیں، ایک ترتیب یہ بھی تھی، یا درمیان میں کہیں تو شروع ہو جاتا، یا 2 حصے الگ الگ کر دیے جاتے، مثلا 6 جہاد، 7ویں امر بالمعروف، 8ویں دوستان خدا سے محبت، 9ویں نہی عن المنکر، 10ویں دشمنان خدا سے عداوت۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ نیکی کے ڈپارٹمنٹ الگ، برائیوں کے ڈپارٹمنٹ الگ، مگر نظام مذہب اتنا مرتب اور مکمل ہے۔ ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے غور نہیں کیا، ورنہ اسلام نے اپنے قانون کو اتنا مرتب اور مسلسل بنا کے پیش کیا ہے کہ ہر قانون کو دوسرے قانون سے ملائیں گے تو پہلے قانون کی مصلحت سمجھ میں آئے گی۔ اب موقع نہیں رہ گیا کہ میں ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے گزارش ہوں کہ اسلام نے اول نماز دوسرے روزہ کیوں کہا، اول روزہ دوسرے نماز کیوں نہ کہہ دیا، اس کی مصلحتیں بھی، یا اسلام جو اپنے عقائد کو شمار کرا رہا تھا تو یہ کیوں کہا اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ 5 عقیدے ہی تو ہمیں دینا تھے، 5 عقائد ہی ہم سے منوانا تھے، تو وہیں تو شروع کیا ہوتا اوپر قیامت، اس کے بعد امامت، اس کے بعد نبوت، عدالت، توحید پروردگار۔ یہ 5 باتیں تم کو ماننا ہے، چاہے ادھر سے مانو چاہے ادھر سے مانو، چاہے ایسے مانو چاہے ویسے مانو، لیکن اسلام نے فقط قانون کو یوں ہی ہوا میں معلق نہیں رکھنا چاہا، قانون کو مرتب شکل میں پیش کیا۔ ہم پہلے قیامت کیسے کہتے ہیں؟ خدا نہ ہوتا قیامت کہاں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں تم خدا مانو اور یہ سمجھ کے مانو کہ خدا اصل کائنات ہے، خدا خالق کائنات ہے، خدا مالک کائنات ہے۔ اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں، اگر خدا نہیں تو نبوت قائم تھی،
اگر خدا نہیں تو ایمان کس کا بنایا ہوا؟ اگر خدا نہیں تو قیامت کہہ دیا کہ دیہات میں مالک یوم الدین، قیامت کا مالک تو وہ ہے. تو بنیادی مسئلہ ہے توحید پروردگار، لہٰذا خدا نے اسلام نے اس کو پہلی منزل میں رکھا. اس کے بعد توحید کے بعد ابھی نبوت کا نام نہیں لیا، درمیان میں عدالت کو رکھ دیا. توجہ کریں، اس لیے کہ اگر عدالت کو ہٹا کے نبوت کا اعلان کرتے تو آدمی کو خیال پیدا ہوتا کہ خدا کو ماننے کے ساتھ ایک نبی تو ماننا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے لائق ہو چاہے نالائق ہو، چاہے معصوم ہو چاہے گنہگار ہو، چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو، خدا بنا دے گا، ہم مان لیں گے. خدا نے کہا نہیں، پہلے میری عدالت کو مانو تاکہ یہ سمجھو نالائق کو نہیں بناؤں گا، جاہل کو نہیں بناؤں گا، گنہگار کو نہیں بناؤں گا، حرکت و ناقص کو نہیں بناؤں گا. جب تک میری عدالت پر اعتبار نہیں پیدا ہوگا نبوت کا وقار ذہن میں نہیں پیدا ہوگا. لہذا عقیدے نبوت سے پہلے اپنی عدالت کو منوایا، یہ تسلسل ہے. اس کے بعد جب نبی نہیں ہوگا تو نائب پیغمبر کہاں جائے گا؟ جب نبوت ہوگی تو جانشین کہاں جائے گا؟ تو پہلے نبی کو مان لو تاکہ اس کے بعد امامت کی جگہ پیدا ہو. اب جو ہے نبوت کا ایمان لے آؤ تاکہ امامت کی منزل پیدا ہو جائے. تو نبوت کے بعد امامت کو رکھا. اب اس مسئلہ کے خدا پر قربان چاہیے کہ امامت کے بعد قیامت کو رکھا. توجہ کریں، یعنی پروردگار نے عقیدے قیامت کو امامت کے بعد رکھا. تو اس لیے کہ اگر توحید کے بعد رکھ دیا ہوتا تو قیامت توحید سے جڑ جاتی. نہیں تو میں نے کیا کہا، قیامت توحید سے جڑ جاتی، یعنی قیامت سے وہی ٹھیک ہے کہ توحید والے ہیں. اگر اسلام نے قیامت کو نبوت سے ملا دیا ہوتا تو عقیدے قیامت نبوت سے جڑ جاتا، یعنی جتنے نبی والے ہیں قیامت سے وہی کامیاب ہو جائیں گے. خدا نے سلسلے کو آگے بڑھایا اور قیامت کو امامت کے بعد رکھا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے توحید سے نبوت تک آنا ہے، نبوت سے امامت تک آنا ہے، اور امامت کے ذریعے قیامت تک جانا ہے. صلوات علی محمد و علی نہیں یہ کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے خدا کے ساتھ آئے گا، ہم وحدہ اللہ شریک کے ساتھ جائیں گے، وہ بتوں کے ساتھ جائیں گے. نہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے پیغمبر کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے عقائد خدا میں کہیں معلق نہیں ہے، ہمارے عقائد مستحکم بنیادی ہے اور مسلسل ہے. توحید سے چلے تو قیامت تک آئے. بے نے یہی حال پورے دین کا ہے. اب سب تو اپنی ہے جو اصلاح معاشرہ کے 4 ارکان ہیں، امن و نہیں، محبت اور نفرت. میں یہ لفظ بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ کسی سننے والے کے ذہن میں حساسیت کا پیدا ہونے پائے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نہ جانے کیوں بہت سے الفاظی سے گھبراتے ہیں. کام وہی کیجیے کہیے نہیں، یعنی جب جب کہیں خطرہ پیدا ہو جائے جو کہیے کوئی بولیے گا نہیں، مگر یہ نہ کہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھو کہ ساری دنیا یہ کاروبار کر رہی ہے، جو جہاں رہتا ہے، جہاں کسی کا خوف پیدا ہو گیا، خطرہ پیدا ہو گیا، جن کا جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، آبرو خطرے میں، اب سانس نہیں لے رہے. بدترین آدمی کے سامنے سانس نہیں لے رہے. جو کہنے کی بات ہے نہیں کہہ رہے، جو بھائی کیوں نہیں بولتے آپ؟ یعنی جہاں تو جان دے دیں، یعنی جان خطرے میں آ جائے تو نہ بولو، یہی تو کہنا چاہتے ہیں. آپ خطرے میں آ جائے تو نہ بولو، یہی تو کہنا چاہتے ہیں. ہم نے پوچھا اس کام کا نام کیا ہے؟ نام نہ لیا، یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آخر مرحلے پر کوئی گفتگو اختلافی پیدا ہو تو میں نے لفظ ہی بدل دیا. بدلتا اولیاء خدا کی محبت. اب جو اتنا بد نصیب ہو گیا اولیاء خدا سے محبت نہ کر سکے، اس کا رونا کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں دشمنان خدا سے نفرت. اگر کوئی دشمنان خدا سے نفرت نہیں کر سکتا تو اس کا شمار جو دشمنان خدا ہی میں ہوگا. تو اسلام نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے 4 کام: نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا، نیک بندوں سے محبت، نالائقوں سے نفرت اور عداوت. یہ 4 کام ہیں، لیکن چاروں کو مسلسل رکھا.
یعنی پہلے مرحلے پر ہم چاہتے ہیں آپ بتائیں تو کہ کیا کرنا ہے. اب چھوٹے میں تو متوجہ رہیں گے. میں زیادہ آج تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن بات کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ انہیں کرنا کیا ہے. جب نہ کرے تو ہوگی. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے جیسے، جب تبلیغ کرنے کے شوق پیدا ہوا آپ لوگ سب نالائق ہیں، وہی بہت بڑی تبلیغ ہو گئی. آج کل کے نوجوان بالکل ہی بے دین ہو گئے ہیں، یہ تبلیغ ہو گئی. آج کل کی عورتیں بالکل بے غیرت ہو گئی ہیں، یہ بھی تبلیغ ہو گئی. اب وہ غریب نوجوان سوچ رہا ہے کہ ہم بے دین ہو گئے تو ہم نے کیا کیا ہے. مومنین سوچے ہم نالائق ہیں تو ہم نے کیا کیا تو ہم نالائق ہیں. پہلے لائق ہونے کا نسخہ تو بتائیے، پہلے دیندار ہونے کا نسخہ بتائیے. ہم عمل نہ کریں تو ہم نالائق بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر دینداری کا وہ نسخہ تو سامنے آئے. اسے اسلام نے کہا روک ٹوک بات نہ کیجیے گا، پہلے ہدایت تو دیجیے، پہلے نیکیاں بتا دیجیے. نیکیاں بتا دینا پہلا فریضہ. اب اگر عمل نہ کرے تو بھی آپ کہیے تم نالائق ہو، بے دین ہو، بے حیا ہو، بے غیرت ہو، جو چاہیے کہیے، مگر پہلے نیکی کے راستے تو معلوم ہو جائے. لہٰذا امر بالمعروف کو پہلے رکھا، نہیں یعنی منکر کو بعد میں رکھا. اب اس کے بعد دو طرح کے کاہل سماج میں پیدا ہوتے ہیں. ہر کام تو اچھا ہے مگر ہو نہیں سکتا. اکثر باتوں ان لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں رہنے والے کہ ہم بھی جانتے ہیں مشرک نجیس ہوتا ہے، مگر جناب اس ملک میں ہو نہیں سکتا. جیسے مولانا رسول اللہ کے مومنین کی بستی میں آئے تھے، ہو نہیں سکتا. پیغمبر تو اسی بستی میں آئے تھے جو 100% سر سے پیر تک مشرکین تھے، متفرق تھے. لیکن آخر نبی زندہ رہے یا نہیں؟ اور زندہ ہے تو کچھ دین کو چھوڑ کے زندہ رہے، مذہب پہ انکار کر کے زندہ ہے، اسی مذہب کے ساتھ زندہ ہے. تو نہیں ہو سکتا کہ مانی جائے. لیکن انسان کا مزاج جب نہیں کرنا ہوگا تو یہ کام. اب آج کل کے دور میں آپ چاہیں گانے نہ ہو، ناچ نہ ہو، ٹی وی فلمیں نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، آج کل نہیں ہو سکتا. ہوتے لوگ اچھائی بھی نہیں ہو سکتی ہے، برائی کا چھوڑنا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسلام نے کہا ہم جانتے تمہاری کمزوری کو. اب بیٹا کو سوچ کے رہیں پر انسان آپ کا کام نہیں، منتظمین کا کام ہے. تو انسان یہ سوچ رہا ہے یہ نیکی تو ہے مگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ برائی تو ہے مگر اس سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتا. پروردگار نے کہا جب تک نیکی دیکھتے رہو گے یہی کہتے رہو گے. میں تو متوجہ آپ، جب تک نیکی دیکھتے رہو گے یہی کہتے رہو گے، جب تک برائی دیکھتے رہو گے یہی کہتے رہو گے. جب نیکی دیکھنے کے ساتھ نیکوں کو دیکھ لو گے تو یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ دن ڈوبنے کے بعد 7 رکعت نماز نہیں ہو سکتی، اور اولیاء اللہ کو دیکھو جو ساری رات مصلی پر کھڑے ہوئے. جب ان سے غافل ہو جاؤ گے تو کہو گے نہیں ہو سکتا، جب انہیں دیکھ لو گے تو سمجھ لو گے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تم نے کہا زحمتوں میں، مشکلات میں، مسائل میں بنا کسی کو اچھائی برائی یاد رہتی ہے. جب دیکھو گے شب عاشور ساری رات مصلی بھی چھ رہے ہیں تو خیال پیدا ہوگا کام ہو سکتا ہے، تم نہیں کرتے. توجہ ہے. اور جب برائی کا خیال پیدا ہوگا تو ممکن آپ کی سوچے کہ برائی کا چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن جب برے افراد نگاہ کے سامنے آئیں گے کہ یہ برائی کر کے ان کا حشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، کوئی ڈوبا، کوئی زمین میں دھنسا، کوئی تباہ ہوا، کوئی برباد ہوا، کچھ نہ ہوا تو اسلام نے ملعون قرار پایا. جب یہ کردار تمہارے سامنے اور یہ حشر سامنے آئے گا تو خود ہی برائی کو چھوڑنے کا خیال پیدا ہو جائے گا. اگر ہم بھی اسی راستے پر چلے تو ہم تو نہ رہ جائیں گے، ہمارے حصے کی لعنت رہ جائے گی. تو اسلام نے پہلے عمل و نہی کو سمجھایا، اس کے بعد دوستان خدا سے محبت اور دشمنان خدا سے بیداری. اس لیے جب محبت پیدا ہو جائے گی اولیاء خدا کی تو وہ کرو گے جو وہ کرتے تھے. جب دشمنوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو وہ نہ کرو گے جو یہ کر رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ غاصب سے نفرت ہو اور غصب رہے؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ بے ایمان سے بیداری ہو اور بے ایمانی برقرار رہے؟ لہذا جب دشمنان خدا سے عداوت پیدا ہو جائے گی تو انسان میں جذبہ عمل خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا ایک مسلسل قانون تھا جو اسلام نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ میں ساری باتیں گزارش نہیں کر سکتا، لیکن خاتم کلام میں جملہ کہہ کے منزل مسائل تک جانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، تو یہ 4 ارکان، 4 وسائل، 4 ذرائع ہیں معاشرے کے اصلاح کے، نیکیوں کی ہدایت بھولیے گا نہیں۔ یہ فرض اعلیٰ کا کل ماحصل ہے۔ میں نے عرض کیا امام حسین جو اٹھے تو کہا میں اتنا ہی کام کرنا چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح کے لیے کیا کروں گا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو پوری کربلا کا ماحصل یہی ہے، اصلاح امت۔ ساری قربانیوں کا خلاصہ یہی ہے، اصلاح امت۔ اس سے اگر غافل ہو گئے تو بھی ہم نے کربلا کو نہیں بچانا، ہم نے شہید کربلا کی قربانی کی عظمت کو نہیں بچانا، لہٰذا پھر اسے پہچانے۔ امر بالمعروف نیکیوں کی ہدایت، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، تولا خاصان خدا سے محبت اور دشمنان خدا سے نفرت اور بیداری، جس کے لیے خدا نے خود ایک لفظ استعمال کیا۔ آزر جناب ابراہیم کا چچا، جانتے ہی نا، آزر جناب ابراہیم کا چچا، اور بعض لوگوں کے خیال میں باپ، بہرحال باپ کو چچا ہو یہ کوئی بحث نہیں ہے۔ جناب ابراہیم سے کیونکہ اس کے آغوش میں رہے، اس کے گھر میں رہے، بہرحال وہ گھر کا بزرگ بھی ہے اور چچا بھی ہے، جب بعض لوگوں کے خیال کی بنا پر باپ بھی ہے بہرحال۔ اب وہ حضرت چاہتا ہے کہ جناب ابراہیم ہمارے کاروبار میں شریک ہو جائیں، لہٰذا اس نے خود بنائے اور بنا کے ابراہیم سے کہا کہ لے جاؤ جا کے بازار میں بیچ جاؤ، یہ کاروبار ہے خدا فروشی۔ اب جن کے پاس خدا بیچنے کے لائق تھا وہ خدا بیچ رہے ہیں، جن کو پاس خدا بیچنے والا نہیں تو وہ دین خدا بیچ رہے ہیں۔ کاروبار بیچ گیا تو بیعت یزید کے معنی کیا ہے؟ بیعت یزید کے معنی کیا ہے؟ دین خدا ہی تو بیچنا ہے، اور کیا بیچنا ہے یزید کیا؟ کس کے پاس کون سی دولت تصویر بک رہی تھی؟ لہذا اب جو خلیل اللہ کو دیا لے جاؤں گا، مگر آپ نے اتنے بہت سے بنا دیے ہیں، میں کہاں کو سر بنا دوں گا اپنے، یہ اس قابل تو نہیں سر پر رکھے جائیں، لہذا اور لے بھی جانا آپ فرمائے تو ضرور جاؤں گا۔ ایسا کیا کہ سب کو ایک رسی میں باندھ دیجیے، سارے خداؤں کو ایک رسی میں باندھ دیا، خلیل اللہ لے کے چلے۔ اب بازار میں آئے، آواز دے رہے ہیں الناس، یہ خدا ہے جو صاحب خریدنا چاہے خرید سکتے ہیں، ان کی یہ قیمت ہے، لیکن دیکھو ایماندار بیچنے والا وہ ہے جو مال کی صحیح پوزیشن بتا دے، یہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان، جی چاہے خریدیے نہ جی چاہے نہ خریدیے۔ اب بتائیے ایسے خدا کون خریدے گا؟ ایسے خدا کے پیٹ رہے ہو تو کون مقامی کو خریدے گا؟ جس کے بیچنے والا خود بتا رہا تھا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال جہاں تک کہ جناب ابراہیم نے آزر کو سمجھایا خداؤں میں کیا رکھا ہوا ہے، نہ مفید نہ مدیر، کسی کام کے نہیں، صاحب اس چکر پڑے ہوئے خدا بہن اللہ شریف جو میرا خدا ادھر چلے آئیے۔ آپ نے اب تک بہت گناہ کیے ہیں، بت بنائے، بیچے لوگوں بت برف بنایا، بڑا کاروبار غلط کیا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ راہ راست پر آ جائے تو میں اپنے خدا کی راہ کی سفارش کر سکتا ہوں۔ یہ نبی خدا کا کلیجہ، یہ خلیل اللہ کا کلیجہ، میں اپنے خدا سے آپ کی سفارش کر سکتا ہوں اگر آپ راستے پر آ جائیں۔ اب آدر سوچ رہا ہے ہاں ہوں جانا، موقع کی غنیمت ہے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے خدا سے کہنے کا، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر ان کے خدا کی طرف چلا گیا تو یہ میرے خدا کا کیا ہوگا؟ تو خلیل اللہ نے اس بنیاد پر کہ راہ راست پر آ جائے گا اس سے تو استغفار کا وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا اور خدا سے تمہارے لیے سفارش کروں گا، لیکن بعد میں دیکھا کہ اس نے وعدہ لے لیا اپنے خیال میں تو سمجھا میں نالائق ہو سکتا ہوں۔ کیا کیا ہوشیار کاروباری ہوتے، میں نے وعدہ کیا کہ تمہاری بات مان لوں گا، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دوں گا، تو میں نالائق ہو سکتا ہوں، اپنے وعدے پر عمل نہ کروں گا۔ یہ تو نبی خدا ہے، یہ تو بعد اپنے وعدے پر عمل کریں گے ہی، اور جب یہ استغفار کر دیں گے تو عاقبت تو بنی جائے گی، دنیا میں بت بیچیں گے، عاقبت کو جنت لیں گے، رند کے رند رہے خاص جنت نہ گئی، بہترین نسخہ ہے۔ یار اس کے بعد لفظوں میں اعلان کر ابراہیم میں تو یہ کام نہیں کرنے والا جو آپ کہہ رہے ہیں،
باقی آپ نے چونکہ استغفار کا وعدہ کیا لگا آپ میرے حق میں استغفار کریں. توجہ کریں آپ. بھائی اس لفظ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ٹیکنیکل لفظ بھی سامنے آ جائے. آپ اپنے وعدے کو پورا کریں, میں تو نہیں کروں گا, میں آپ کے دین پانے والا نہیں ہوں, لیکن آپ نے وعدہ کیا تو میرے حق میں استغفار کریں. جب تک راہ راست پر آنے کا نام لے رہا تھا, ابراہیم نے جو وعدہ کیا اس کا نام تھا استغفار. توجہ کریں آپ. ابراہیم کے وعدے کا نام کیا تھا؟ استغفار. تو جب راہ راست پر آتا ہے تو نبی اس کے لیے کہتا ہے استغفار. جب اس نے دھوکہ دیا کہ نہیں کروں گا تو قرآن کہتا ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ. جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ عدو خدا, دشمن خدا ہے, فلما تبین لہ, جو واضح ہو گیا انہ عدو للہ, یہ دشمن خدا ہے, اب کیا کریں؟ تبرأ منہ. قرآن مجید جیسے یہ واضح ہو گیا یہ دشمن خدا ہے, قرآن کا تبرأ منہ. ابراہیم نے فوراً تبرأ کیا, فوراً بیداری کا اعلان کیا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی خدا کے پاس دونوں کردار ہیں. کوئی راہ راست پر آتا ہے تو نبی اس کے حق میں استغفار کرتا ہے, اور کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو نبی کے پاس دوسرا کوئی نسخہ نہیں ہے سوائے ملت ابراہیمی کے. ایک طرح محمد معاشرہ کے سلسلے میں میرے گفتگو کے آخری جملے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, اتنی تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 دنوں میں گزارش کی ہے اس کا محاصر و نچوڑ آج کی رات چند منٹ میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک نقطہ جنہیں سب جانتے ہیں لیکن شاید بہت سے لوگ کو توجہ نہ ہو, میں فقط توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا, پروردگار عالم ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو نیک ہو. میں تفصیلی عرض کروں گا, باقی آپ جانتے ہیں یا بعد میں دریافت کیجیے گا, لیکن اس نقطے کو نگاہ میں رکھیں. پروردگار ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو پیدائشی طور پر نیک ہو, شریف ہو, پڑھے لکھے ہوں, بے عیب ہوں, لیکن پروردگار کسی کو عیبدار پیدا کرے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ابھی خدا کہتا اور کیا اپنا تو خدا نیک بندے, عالم بندے, معصوم بندے, نیک کردار بندے, بلند ترین بندے, ایسے بندے تو پیدا کرتا ہے. لیکن نالائق بندے پیدائشی کو خدا نالائق بنا کے پیدا کر دے, ان کو تو ہم نے نالائقی کے لیے پیدا کیا ہے, تو ان پر تو کوئی حجت تمام جو چاہے کریں. اور جو قیامت آئے کہ کہتے ہیں جیسا حضور نے بنایا گیا تو ہماری شرافت ہے کہ ہم بدلے نہیں, اب ویسے رہیں گے. تو پروردگار عالم نیک بندے تو پیدا کرتا ہے مگر غلط نالائق بندے خدا پیدا نہیں کرتا. تو مجھے لفظیں کہنے دیجیے اور ان لفظوں کو یاد رکھیے گا, ہمیشہ کام آئیں گی. یہ ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس کے معنی کیا ہوئے کہ نیک بندے پیدا ہوتے ہیں, بندے برے بن جاتے ہیں. پیدا ہونے والے تو نیک پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن جو برے ہوتے ہیں وہ برے پیدا نہیں ہوتے ہیں, وہ برے ہو جاتے ہیں. تو جو نیک پیدا ہوتے ہیں ان کی نیکی کا ذمہ دار ہے خدا. کاش وہ خدا میرے پاس. جو نیک پیدا ہوتے ہیں ان کی نیکی کا ذمہ دار ہے خدا, اسے وہی پیدا کرنے والا ہے. اچھا بنا کے بیچ دیا چلے آئے, لیکن جو برے بن جاتے ہیں ان کے واسطے ڈھونڈنا پڑے گا یہ برے کیسے بن جاتے ہیں. نیکوں کے لیے تلاش نہیں کرنا یہ نیک کیسے بن گئے, کیسے بنے. برے ناراض ہوئے ان کے لیے ڈھونڈنا پڑتا یہ برے کیوں بن گئے, یہ غلط کیوں ہو گئے, یہ ناراض کیوں ہو گئے. میں شروع سے تاریخ کے ایک فقرہ اول میں سناؤں گا اور ایک آخر میں. بس ابتدا میں جب خدا نے اپنے نیک بندے کو پہلا بندہ اس زمین پر آیا تو خدا نے کیا کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں وہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اب جو آ رہا ہے وہ خلیفۃ اللہ بن جا رہا ہے. جتنے کمالات خلیفۃ اللہ میں ہونے چاہیے سب آدم لے کے آ رہے ہیں. تو پہلا نیک پیدا ہونے والا وہ تھا جو اپنی آدمیت اپنے ساتھ لایا,
اپنی انسانیت اپنے ساتھ لایا، اپنی خلافت اپنے ساتھ لایا، اپنی شرافت اپنے ساتھ لایا، اپنا علم اپنے ساتھ لایا، اپنا کمال اپنے ساتھ لایا. تو آدم کو تو ہم نے پہچان لیا، آدم وہ ہے جو نیک پیدا کیے گئے. اب کیا ابلیس کو خدا نے ابلیس پیدا کیا تھا؟ نہیں، آپ بات یہی پہچانے تاکہ میں بغیر کسی تفصیل نتیجہ آپ کو سنا دوں اور نتیجہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو جب تک سوچتے رہے گے آپ محسوس ہوتے رہے گے کہ میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ. تو آدم تو اپنی شرافت اپنے کمالات اپنے ساتھ لے کے آئے، خدا نے بنایا. مگر ابلیس کیسے ابلیس ہو گیا؟ کیا خدا نے ابلیس کو ابلیس بنا کے پیدا کیا تھا؟ اگر ابلیس کو ابلیس بنا کے پیدا کیا ہوتا تو سب ملائکہ میں کہاں ہوتا؟ سجدہ گزار کیسے ہوتا؟ اطاعت گزار کیسے ہوتا؟ اتنا اونچا ہو گیا کہ ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ درخواست خلافت لے کے آ گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہتا ان کے سامنے کیا سجدہ کروں گا، یہ خاص سے بنے میں آپ سے بنا. دیکھ رہے آپ، یعنی پہلے ابتدا میں جب بنا تو انتہائی شریف بنا، اطاعت گزار، سجدہ گزار، عبادت گزار. جب خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا. اب خدا کہتا ہے ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، سجدے سے انکار کیا، اپنے کو بڑا سمجھا، کافروں میں ہو گیا، کافروں میں ہو گیا. اب کس چیز نے بنایا؟ سجدہ آدم کا انکار. یہ جو یہ باتیں ہیں ان کے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. تو آپ پہچانے آدم آئے تو آدم تھے، آدم آئے تو خلیفۃ اللہ تھے، آدم آئے تو صاحب کمال تھے. ابلیس دنیا میں آیا تو جیسے دنیا کی دوسری مخلوقات آتی ویسے آیا، لیکن اپنی بدعملی کی بنا پر، انکار سجدہ آدم کی بنا پر، یا فیصلے خدا پر اعتراض کرنے کی بنا پر، یا عدل خدا کا انکار کرنے کی بنا پر. یہ سب جملے ہیں جن کی تفصیلات کی ضرورت ہے کہ خدا سے کہتا ہے آپ مجھ سے ان کو سجدہ کرا رہے، میں آپ کا بنا اونچا، یہ مٹی کے بنے ہوئے پر مجھ سے ان کو سجدہ کرا رہے ہیں. یعنی آپ بڑی ناانصافی فرما رہے ہیں، آپ بڑی ناانصافی فرما رہے ہیں کہ ایک اونچے کے کسی پد کے سامنے سجدہ کرا رہے ہیں. یہ بڑی ناانصافی ہے. خدا نے کہا کہا میرے کافرین، یہ کافروں میں چلا گیا اس سے کہ میری عدالت کا انکار کر دیا. اب آپ سمجھے کہ آج محمد نے بنیاد مذہب میں عدالت رکھنا زور کیوں دیا؟ تاکہ مسلمان مومن بنے، کافر نہ ہونے پائے. ایک صلوات علی محمد و علی ابلیس اپنے حرکات کی بنا پر، اپنے حسد کی بنا پر، اپنے انکار عدالت کی بنا پر، عدم احترام خلیفۃ اللہ کی بنا پر کسی کو یاد نہیں، وہ ابلیس ہو گیا، شیطان بن گیا. تو آدم خلیفۃ اللہ آدم بن کے آئے، ابلیس ہو گیا، شیطان بن گیا. خدا نے کوئی شیطان نہیں پیدا کیا. یہ پہلا مرحلہ اگر آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا تو میں آخری مرحلے پر دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس کے معنی کیا ہوئے کہ خدا اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے تو سارے کمالات کے ساتھ جیسا ہے ویسے ہی بناتا ہے. ناراض جو دنیا میں آ کے ناراض بن جاتا ہے. اس روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اس کے ہزاروں دلائل موجود ہیں کہ جو انسان حسین ہے وہ حسین بن کے آتا ہے. ہاں، ابھی جو میری تحقیق کی قیمت پر جانیے گا تو آپ کو لکھائے گا جو حسین ہے وہ حسین بن کے آتا ہے. اسی لیے آپ وہ جو پیغمبر میں ہے، نبی کہتے ہیں پہچانو، اس کے کمال کا اقرار کرو، اس کے فضائل کا اعتراف کرو. یہ مسجد میں گر بھی جائے گا تو خطبہ توڑ دوں گا، یہ سجدے میں آ جائے گا میں سجدے کو توڑ دے دوں گا، یہ مجھے ناکا بنانا چاہے گا میں ناکا بن جاؤں گا. میں کہوں گا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، میں کہوں گا یہ بچہ ہے مگر جوانان جنت کا سردار ہے. یعنی یہ دنیا میں حسین آگے بنا نہیں ہے، یہ حسین بن کے آیا ہے. تو اگر پہلی منزل آپ کو یاد ہے تو مجھے کہیں گی حسین تو بن کے آتا ہے مگر عزیزوں کو یزید بن کے نہیں آتا. حسین تو خدا بنا کے پیدا کرتا ہے مگر خدا کسی کو یزید بنا کے نہیں پیدا کرتا. جیسے جن دنیا میں آ کے ابلیس ہو گیا وہ جہاں کا کاروبار ہے، خدا ایسے نہیں بناتا.
تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا حسین ہیں تو اس لیے خدا نے حسین بنایا، حسین باکمال ہیں اس لیے تو خدا نے باکمال بنایا، حسین صاحب علم ہیں خدا نے عالم بنایا، حسین صاحب اقتدار ہیں خدا نے صاحب اقتدار بنایا، مگر یزید کو کس نے یزید بنا دیا؟ یہی نقطہ ہے، یہی بات سوچنے کی کہ یزید تو دنیا میں آگے بنتا ہے، یزید کیسے بن جاتا ہے؟ اس کا ایک ہی جملہ یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان صاحب مال، صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب حیثیت ہو جائے گا اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہ ملے گا، نہیں، میں اس سے پہلے بات کی تکمیل کے لیے ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے آپ کے تسکین قلب کے لیے ہے۔ ہم آپ جیسے غریب لوگ عام طور سے اپنی غربت کا مرثیہ ہی پڑھا کرتے ہیں، قلیل آمدنی کثیر خرچ، غریب آدمی ہے، مفلس جس کو دیکھے غریب ہی ہے، اور مذہب کا نام وجہ تو بالکل ہی غریب، ہر آدمی غریب، ہر آدمی غریب، ہر آدمی اپنی غربت کا مرثیہ پڑھتا ہے، ہر آدمی اپنے معمولی ہونے کا مرثیہ پڑھتا ہے، مگر ابھی ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے ایک خوش قسمتی جو غریب، چھوٹے آدمی، کمزور آدمی کو دی ہے، اس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، اور ایک بدقسمتی جو آدمی کے بڑے ہوتے ہی ساتھ لگ جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہر بڑے آدمی کے ساتھ ایک بدقسمتی لگ جاتی ہے جو اس سے الگ نہیں ہوتی، اور ہر چھوٹے آدمی کو مقدر سے خوش قسمتی مل جاتی ہے جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ نفس آپ کا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا، اور یہ میں اس لیے بہت آسانی سے جانتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ دونوں باتیں حاصل ہیں۔ اصلی اعتبار سے غریب چھوٹا آدمی ہوں، دو چار دس مخلصین مومنین ہیں جو مجھ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو میں ادھر کا آج بھی دیکھتا رہتا ہوں اپنے چھوٹے ہونے کا، اور ادھر کے مسائل بھی برداشت کرتا رہتا ہوں جو بڑے ہونے کے۔ وہ کیا فضائل ہیں جو غربت کے ہیں، اور وہ کیا مصیبت ہے جو بڑے آدمی کی ہے۔ وہ گزارش کروں، ایک غریب آدمی نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، رات کو دیر تک جاگا، صبح کو نہیں اٹھا، جتنے ڈیرے میں، کمرے میں، فلیٹ میں، بلڈنگ میں رہنے والے مومنین، مخلصین، مقدسین سب اس کی جان کے پیچھے لگ گئے۔ جناب رات برات جاگے، اسی جاگنے کا کیا فائدہ؟ نمازی غائب ہو گئی۔ ابھی آپ کہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، یہ کون سی نیند ہے تو اٹھتے ہی نہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ جس کو دیکھی وہ اپنے اپنے لفظوں میں اس غریب کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آفیسر صاحب، شیخ صاحب، ارباب صاحب، اور نہ جانے کون صاحب، ہفتے میں سوائے جمعے کی ایک نماز نہیں پڑھی، اگر جمعے کی پڑھی تو ایک نہیں پڑھی، مگر کسی طرف سے ایک آواز نہ آئی، کیسے بے غیرت ہو، کیسے بے حیا ہو، کس بات کے مسلمان ہو، کاہے کے مومن ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، ایک آواز سنائی دی کہیں نہیں، بلکہ اگر جمعے کے دن پڑھ لیا اخبار میں چھپ گیا۔ ہم ہفتے پر جان دیتے رہے، نہ اخبار نہ مختلف کو پوچھتے ہی، سال پر زندگی بھر پڑھتے پڑھتے 50 سال گزر گئے تقریباً، اور نہ کہیں اخبار میں چھپا، نہ کہیں رسالے میں، اور انہوں نے جمعے کے دن عید کے لیے ایک پڑھ لی، فوٹو بھی چھپ گیا، خبر بھی چھپ گئی، 50 سال میں نماز پڑھی، کوئی نالائق بھی کہنے والا نہیں یہ بدبخت ہوا جسے 6 دن نہیں پڑھی، یہ نالائق سال پر نہیں پڑھی، خالی سے نہیں پڑھی، تو ان کی برائی پر کوئی بولنے والا نہیں۔ ہم بے غیرتی ہو گئی، ہر طرف سے حملے بھی ہو گئے، ہم اسی لیے غربت سے پریشان رہتے ہیں۔ ہر نئی بات پہچان ہوتی ہو، ہم اسی لیے غریب نہیں بننا چاہتے کہ غربت کا نقصان ہے کہ ہر ایک ٹوکتا ہے، ہر ایک منع کرتا ہے، ہر ایک پیچھے لگ جاتا ہے، بڑے ہو جائے الحمدللہ ہر مصیبت سے بچ جائیں گے، مگر اب یہ مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ غریب کی خوش قسمتی ہے کہ ہر آدمی ٹوک دیتا ہے۔ کاش میری بات آپ کو واضح ہو جائے، یہ غریب کا بہترین مقدر ہے کہ ہر آدمی ٹوک دیتا ہے، اسے جسے ٹوک دیا جاتا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ بڑے آدمی کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے زندگی بھر کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا، ٹوکنے والا نہیں ملتا، اور جس کو ٹوکنے والا نہیں ملا ایک دن غلطی کی جو کسی نے ٹوکا سمجھا وہ اچھا کام کیا، پہلے ایک گھونٹ پی گئے، سب دیکھتے رہے کوئی نہیں بولا،
پہلے اس کا یوں کوئی تاریخ ہے یا گلاس سے بوتل سے بوتلیں. اب آگے وقت چلے آ رہے ہیں. پہلے نامحرم پر نگاہ ڈالی, دیکھا کوئی نہیں بولتا. اب جا کر اور آگے بڑھ گئے. اب بچائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, بولنے والا کوئی نہیں, بڑے آدمی. اور چل تو بڑے آدمی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے ٹوکنے والا نہیں ملتا ہے. کبھی کبھی میں بھی اس بات کو دھوکہ دیتا ہوں. جب 2-4 مومنی جو مجھے بھی کوئی بڑا عالم نبی سمجھتے, 1 گھنٹہ گزر جائے 1.5 گھنٹہ گزر جائے, کام زیادہ اچھا پڑھوں برا پڑھوں, اب وہ اندر ہی اندر پریشان ہے. میں کسی نے کہا مولانا کو سمجھاؤ کر مختصر پڑھا کرے. چلے کیسے کہیں بڑے عالم نبی. ارے بھائی اگر آپ ساتھ نہیں کہ اتنا ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے, میں مختصر کر دوں گا. آپ کا ہی فائدہ ہوگا, میرا ہی فائدہ ہوگا. لیکن یہ بڑے ہونے کا خمیازہ جو مجھے روز بھگتنا پڑتا ہے. میں اگر واقع تجربہ ہے, اگر میں گھر سے نکلوں اور اتفاق سے یہ کما الٹی پہن لوں تو مومنین دیکھے گا نہیں, مسکرائیں گے. مگر مولانا الٹی میں کوئی مصلحت ہوگی. ہاں انہوں نے پہلے تو کچھ ہوگا ضرور, بڑے ہیں نا, کچھ ہوگا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ مومنین مخلصین ہیں, دیکھیں گے اچھا برا جو بھی سمجھیں گے کہیں گے نہیں. میں اسی شان سے بازار میں چلا گیا. اب جو بھی دیکھ رہا ہے وہاں سے رہا ہے. یعنی میری عزت آپ لوگ جا رہی ہے آپ کے تکلف کی بنا پر. تو یہ میری پڑھائی کی بدقسمتی تھی. ورنہ اگر میں چھوٹا آدمی ہوتا تو پہلے میں کہتے بھیا کبا پہننے کا شوق تو پیدا ہوا جب الٹی سیدھی نہیں پہچانتے ہو تو اسی وقت سیدھی پہننے تھے. بازار میں بے آبرو تو نہ ہوتے, بازار میں بکا تو نہ جاتا. جہاں تک سوچ چلیے آپ سوچتے چلے جائیے. بڑے آدمی کے ساتھ یہ بدقسمتی ہمیشہ لگ جاتی ہے کہ ٹوکنے والے نہیں ملتے, اور غریب کی خوش قسمتی ہمیشہ یہ ہے کہ اسے ٹوکنے والے مل جاتے ہیں. جس کو ٹوکنے والے ملیں گے اس کی اصلاح ہوگی, جس کو نہ ملیں گے اس کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ تو افراد کا ذکر ہے. اب پورے معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے. توجہ ہے, جب پہلے دن غلطی کرے گا ٹوک دو گے آگے نہ بڑھنے پائے گا. اگر نہیں ٹوکو گے آگے بڑھتا چلا جائے گا. بس یاد رکھیے گا یہی نہ ٹوکنے کی عادت وہ ہے. بس میں نے بات تمام کر دی. یہی سماج میں نہ ٹوکنے کی عادت وہ ہے جو انسان کو بگاڑنا شروع کرتی ہے. غریب رہے گا چھوٹا گراؤن, دولت مل گئی رب اعلیٰ. غریب رہے گا چھوٹا نہ رہے, بڑا ہو جائے گا بڑا نہ رہے. اسے کہ کوئی ٹوکنے والا تو ہے نہیں. ہو گئے تو یہ یاد رکھیے گا اگر کوئی سماج میں یزید بن جاتا ہے تو خدا کی تخلیق کی کمزوری نہیں ہے. بس میں نے ختم کر دی بات. خدا کی تخلیق کی کمزوری نہیں ہے, یہ سماج کی نالائقی ہے. اگر پہلے دن ٹوک دیا ہوتا, اگر پہلے دن روک دیا ہوتا تو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہ پیدا ہوتا. جب ہر نالائقی پر ایک نیا بیعت کرنے والا مل گیا, جب ہر نالائقی پر ایک نیا دکھنے والا ملا تو نالائقی میں آگے بڑھتا چلا گیا. اور ایک دن وہ آیا تو یقین پیدا ہو گیا. اور کیا ہے تو اسلام نے جو اصلاح معاشرہ کو زور دیا اس کا راز یہی تھا کہ اگر تمہارے سامنے تاریخ کا تجربہ ہے تو کوشش کرو کہ تاریخ میں پھر دوبارہ کوئی جدید جنم نہ لے پائے. اسی لیے یزید کے مقابلے پر امام حسین نے ایک ہی بات کہی تھی, میں امت جد کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح کا عمل ہو جائے تو یزیدیت فرق نہیں سکتی ہے, اصلاح کا عمل رک جائے گا تو یزیدیت پھیل جائے گی. بڑے بڑے افراد بڑی بڑی شخصیتیں کسی میں بولنے اور روکنے ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے. جب سب نے حوصلے پست کر لیے, جب سب ہمت ہار چکے تو ایسے انسان کو اتنا پہچانا چاہیے تھا جس کے پاس اتنا بڑا اقتدار ہو. 12.5 لاکھ مربع میل پر یزید کی حکومت, اتنا بڑا اقتدار جس کو مل جائے, اتنے بڑے بڑے آدمی بیعت کرنے والے مل جائیں, اس کا دماغ ہی قابو میں رکھ سکتا ہے, وہ انسان کے قابو میں رکھ سکتا ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اور اس نے کیا, اس نے کیا. دنیا کی کون سی برائی ایسی تھی جس کو بچا کے رکھا ہو, دنیا کا کون سا ظلم تھا جس کو بچا کے رکھا ہو, دنیا میں کون سا نقص تھا جو نہ پایا جاتا ہو. اسے جب ٹوکنے والے نہیں ہوتے تو انسان برائی سے نہیں پڑتا چلا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے اتنا بڑا اقتدار, اتنا بڑا اختیار جہاں سے بھی آیا ہو
اور اتنے بڑے بڑے گر جانے والے جب مل جائیں تو انسان اتنی بڑی جلادیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے بگڑے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملی، مگر یزیدیت نے یہ سب کچھ کر کے دکھلا دیا۔ وہ اس نالائق معاشرے کا اثر تھا کہ جو ایسے حالات میں بیعت کرتا رہا، تائید کرتا رہا، مخالفت کرنے اور ٹوکنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکا۔ اور یہاں پر اب ذکر مصائب کی منزل آ گئی تو میں جملہ اپنی شہزادی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، خدا جانتا ہے ساری دنیا کی جانیں قربان ہو جائیں ایسے سرکار کی لاٹھی پر، جہاں بڑے بڑے افراد، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے باپ کے بڑے بڑے بیٹے یا یزید کے سامنے زبان نہ کھول سکے، وہ قیدی بننے کے بعد سرے دربار یزید کو ٹوک دینا یہ ثانی زہرا کا کام ہے۔ اسی لیے حسین اکیلے نہیں اٹھے، بہن تم بھی چلو، بہن تم بھی چلو، ام کلثوم تم بھی چلو، بیوی ہو تم بھی چلو، شہزادی ہو تم بھی چلو، سب کو لے کے آئے، بڑوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو۔ حسین اتنا بڑا قافلہ لے کے کربلا کے میدان میں آئے ہیں تاکہ ہر طرف سے اطمینان و حجت بھی ہو جائے اور ہر طرح کی قربانی بھی انسان کے سامنے آ جائے کہ دین کی راہ میں کتنی قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ عزیزو، کیونکہ میرا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ میں واقعات کربلا کے تسلسل کے اعتبار سے ذکر مصائب کرتا ہوں، اسی لیے میں نے ہمیشہ ذکر علی اصغر کو اٹھا کے رکھا شب عاشور، اس لیے کہ صبح عاشور ذکر شہادت فرزند رسول کے اور حسین سے پہلے جو فدیہ راہ خدا میں پیش ہوا، حسین سے پہلے جو قربانی راہ خدا میں پیش ہوئی وہ علی اصغر کی قربانی، ایسی قربانی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، ایسی قربانی جس کے لیے صحیح معنوں میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے دفتر شہادت پر علی اصغر کی شہادت آخری مہر ہے۔ دستاویز کا مضمون طویل ہوتا ہے، مہر چھوٹی ہوتی ہے۔ علی اصغر کی شہادت نے حسین کی مظلومیت پر مہر لگائی، ظالموں کی ظالمیت کو واضح کر دیا۔ جو ظالم 6 مہینے کے بچے کو ایک قطرہ پانی نہیں دے سکتے، ان میں کون سی انسانیت ہے، کون سی شرافت ہے، وہ مذہب و دین و اسلام و قرآن کو کیا پہچانیں گے؟ یہ علی اصغر کی قربانی کا محصل تھا جو آج دنیا نے پہچان لیا، اور اس دنیا میں کوئی انسان بھی غیرت دار باضمیر انسان جب کربلا کے واقعے کو پڑھتا ہے تو شاید سارے مراحل کو برداشت کر لے، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کا ذکر آتا ہے تو ہر انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن کو 6 مہینے کے بچے پر رحم نہ آئے اور ایسے بچے کو تیرے سے شعبہ کے نشانے دیں۔ بس عزیزو، اس وقت مجھے آپ کے سامنے اسی شہید راہ خدا کا تذکرہ کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے بچوں اور میری بہنوں، اگرچہ وقت زیادہ گزر چکا ہے، معمول کے اعتبار سے وقت زیادہ گزر چکا ہے، اور شاید یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عام طور سے بچے سو جایا کرتے ہیں۔ شاید میری بہنوں کی گودوں میں، میری بہنوں کی آنکھوں میں جو بچے ہیں شاید وہ سو گئے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں، اللہ تمہاری گود کو آباد رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، مگر میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو جگا دو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو ہوشیار کر دو، اس لیے کہ رباب کے لال کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ تمہارے بچے بھی محسوس کریں کہ اس عمر کے بچے راہ خدا میں کیسے قربان ہوتے۔ ارے کوئی کسی خاتون کے گود میں بچہ ذرا رو دیتا ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بچہ دل پڑا ذرا چوٹ لگ گئی تو ماں کا کیا حالت ہوتا ہے؟ ہائے کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جس کا لال اس میدان میں جا رہا ہے، یا ہزاروں دشمن یا ہزاروں آدھا میدان میں پائے جاتے ہیں اور اس شان سے، مگر وہ
بچے کا حوصلہ تھا، ادھر حسین کی آواز خدائے کربلا میں گونجی، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے؟ کون تھا؟ سب تو راہ خدا میں گلے کٹا کے سو گئے، ایک متوا خیمے میں کوہرام متوا۔ فرزند رسول صاحب کیا ہے درے خیمہ پر آواز کی پہل ہے نا، رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ کوہرام کہنا کہ بھیا آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بہت روئیں گے بس آپ آمادہ ہو گئے تو تھوڑی دیر یہ تذکرہ کروں گا۔ دل والوں کا، اولاد والوں کا مجمع ہے، پروردگار جو صاحبان اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد عنایت فرمائے۔ سب اس درد کو پہچانے، سب اس درد کا اندازہ کرے۔ بہن یہ خیمے میں کوہرام کہتا ہے کہ بھائی آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے میں گرا دیا، کہ لاؤ میرے لال کو لاؤ، لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ بھائی نا مجھے اصغر کسی کی گودی میں آتے نہیں، کسی کی ہوش میں آتے نہیں۔ تو یہ سننا تھا حسین گہوارے کے قریب آئے، بچے کو خاک پر دیکھا، جھک کے کچھ کہا، کیا کہا یہ حسین جانتے ہیں، کیا سمجھے یہ اصغر جانتے ہیں۔ ہاں سب نے یہ دیکھا، حسین نے ہاتھ پھیلائے اور بچہ عمر کے گودی میں آ گیا۔ بابا میں نے اپنے کو جھولے سے اسی لیے گرایا تھا، میں میدان تک جانے کے لائق نہیں، آپ آگے مجھے مقصد میں لے چلے، آپ آگے مجھے لے جائے۔ حسین نے بچے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، لے کے چلے، پر متوجہ ہو گیرو، لے کے چلے، درے خیمہ تک پہنچے، دیکھا رباب سر جھکائے کھڑی، فرمایا رباب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہ آقا صبح سے جو میدان میں گیا کوئی فرق نہیں ہے، اب میرا لال جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں چلتے چلتے میں اپنے لال کا آخری دیدار کر لوں، میں اپنے اصغر کو رخصت کر دوں۔ حسین نے ماں کا دل دیکھا، تسلی دی کہ رباب مجھے اب تک جو جانے والے تھے ان کے بارے میں خیال تھا شاید لڑنے آئے ہوں، اسے تعلیموں کو رحم نہیں آیا، تمہارا بچہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ ماں نے بچے کو رخصت کیا، حسین ایک بلندی پر لے جائے، قوم شفاکار اگر تیرے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو 6 مہینے کا بچہ خطا کار نہیں ہوتا، ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسے جہاں بڑا ہے۔ امافی کو مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اسلام نے پیاسے کو پانی پلانے کی تعلیم دی ہے۔ سنو کیا دیو، جب کوئی جواب ملا تو فرمایا کہ مسلمان نہیں ہو تو کیا تم میں کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ ارے کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میرا بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، کوئی رحم کھانے والا نہیں، فوج آدھا میں کوہرام برپا ہوا، ابن سعد نے آواز اور بڑا اقتکلا بلو سے اور بڑا سامنے آیا، دوش سے کمان اتاری، ترکے سے تیر نکالا، تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کو نشانہ بنایا، بچے کے گلے پر تیر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ جو 2-4 منٹ زیادہ گزارش کر سکوں گا، اب میری طاقت بھی ساتھ نہیں دیتی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے جھک کے دیکھا علی اصغر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، بابا بابا میں راہ خدا میں قربان ہو رہا ہوں، میرے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، میرے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ حسین نے بچے کو سنبھالا، لے کے چلے کس شان سے لے کے آئے، کس شان سے لے کے آئے، میرے خیمہ کے قریب پہنچے۔ ارادہ یہ ہے کہ ماں کو بچے کا آخری دیدار کرا دیا جائے، مگر جب آپ کی دل کی کیفیت کا خیال آیا پلٹ جائے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی واپس آ جاتے، انا للہ وانا الیہ راجعون، تسلیما لامرہ۔ بدعقید و بندی تمام ہو گئی، آئے میرے خیمہ پر، آواز رباب اپنے لال کو لے جاؤ، رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ اب جو خیمے میں یہ آواز پہنچی، میں نے مقصد میں دیکھا، ادھر سے رباب چلی، ادھر سے سکینہ چلی، ایک طرف سے ماں چلی، ایک طرف سے بہن چلی، رباب کے قدم نہیں اٹھتے، سکینہ دوڑ کے آ گئی، اے بابا بابا اصغر کو پانی پلا کے لائے، ارے سکینہ کی تو پیاسی ہے،